گزشتہ چند روز پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی عظیم صحابیہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عزیزان گرامی شدید الفاظ میں جو ہے وہ گستاخی کی گئی. یہاں پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ کی والدہ صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، ان پر جو لوگ اٹیک کرتے ہیں وہ اسلام سے قبل کی بات لاتے ہیں، وہ حالت کفر میں جو ان سے ہوا ان کی جو ہے وہ بات لا کر معاذ اللہ وہ عزیزان گرامی تانا زنی کرتے ہیں. یہاں میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ یہ کس قدر جو ہے وہ برا فعل ہے. آئیے سب سے پہلے عزیزان گرامی حدیث پاک جو کہ مسلم شریف کی حدیث پاک کہ اسلام لانے سے پہلے جو بھی ہوا اسلام لانے کے بعد رب نے ان تمام برائیوں کو مٹا دیا، ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم جو ہے بالکل ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے. تو سنیے حدیث پاک، اللہ اکبر. اور یہ حدیث پاک جو ہے وہ امام مسلم نے مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 229 حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں. حضور علیہ السلام نے جب دایاں ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی میں نے ارادہ کیا کہ شرطیں منوا لوں، یعنی کچھ شرطیں ہیں وہ منوا لوں پھر جو ہے میں ایمان لاؤں. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے عمرو تمہاری شرط کیا ہے؟ میں نے عرض کی میری شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، یہ میری شرط. یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد جتنے بھی پچھلے گناہ ہوئے، جتنی معصیت ہوئی، جو غلطیاں ہوئی، جو گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب آپ بتائیے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نشانہ بنانا کہ انہوں نے حالت کفر میں معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، ان کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی. یہ عزیزان گرامی صحابہ پر تان ہے اور حضور علیہ السلام کتنی محبت فرماتے ہیں. اور یہ اسلام ان کا قبول بھی حضور علیہ السلام نے کیا. جب حضور نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھے تو اس کے سارے قصور معاف ہیں، اس کے سارے جرم معاف ہیں، تو کیا ہوا؟ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایسے اپنے چہرے پر نقاب لگا کر آتی، سب قطار میں آ رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور ایسے نقاب چہرے پر اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کے گزشتہ جتنے بھی جرم و خطا ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے. یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر ہندہ جس نے آپ کے چہیتے چچا ان کو شہید کروایا اور ان کے کلیجے کو چبایا اگر وہ بھی اسلام قبول کرے تو انہیں بھی معاف. حضور فرماتے میں نے اسے بھی معاف کر دیا، بس یہ سننا تھا. حضرت ہندہ نے نقاب ہٹایا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہندہ جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا. اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے جب یہ بشارت دے دی تو اب ہم میں سے آپ میں سے یہ سیاستدان، یہ لیڈر جن کو بیچاروں کو طہارت کے مسائل نہیں
نہیں آتے, لوٹا کیسے پکڑتے وہ بیچاروں کو نہیں پتا, شاور بیچارے الٹے سیدھے ایسے گھما رہے ہوتے. سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے بٹھائیں تو قل هو اللہ احد, پھر ولم یکن لہ کفوا احد. بیچارے ان کی حالت یہ اور شکلیں دیکھیں ان کی کہ یہ معاذ اللہ حضور کے صحابہ پر کام کرتے ہیں, حضور کے اہل بیت پر کام کرتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام پر کام کرتے ہیں. ارے تمہیں کیا پتا, تم جو ہے کیا دین جانتے ہو, تم کیا شریعت جانتے ہو. ارے جاؤ تم جو ہے صرف جو ہے KFC میک ڈونلڈ میں برگر کھاؤ اور اوپر کولڈ ڈرنک پیو. تمہارا کام یہ ہے, تمہارا کام اسلام کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے, تمہارا کام صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے. جس حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تم نے یہ الفاظ کہے, حضور علیہ السلام ان سے کتنی محبت کرتے تھے. تاریخ ابن عساکر میں جلد نمبر 70 پیج نمبر 184 پر یہ حدیث نقل ہے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے بکری ذبح کی اور انہوں کو پتا تھا کہ یہ جو بھنا ہوا گوشت ہوتا ہے حضور علیہ السلام اسے بہت پسند کرتے ہیں, تو اپنی خادمہ کے ذریعے انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ پہنچایا. اللہ اکبر. خادمہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد جو ہے یہ گوشت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کس نے بھیجا؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے. حضور علیہ السلام نے اس گوشت کو قبول کیا, تناول بھی فرمایا اور حضرت ہندہ کے رزق میں برکت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا. بتائیے کہ یہ اسلام لانے کے بعد حضور علیہ السلام اتنی شفقت کر رہے ہیں, اتنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ محبت فرماتے ہیں. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تو یہاں تک حدیث پاک میں یہ سیرت النبویہ جو ابن حشام کی سیرت, اس کے صفحہ نمبر 469 پر ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے ارے ہم نے اسے بھی پناہ عطا کر دی. اور اسلام لانے کے بعد ان کی بے باکی کا یہ عالم تھا کہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک مارکے میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود. اس وقت خواتین بھی نڈر ہوتی تھی, وہ اپنے شوہر کے حوصلوں کو بلند کرتی تھی. حضرت ابو سفیان ان کے شوہر وہ بھی تھے, یہ جنگ میں لڑ رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے اندر بعض دفعہ ایسا کٹھن وقت آتا ہے کہ کئی کفار ایک ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں. اس سے مجاہد جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے. اس نے کیا ہوا, دوران جنگ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاحظہ کر رہی تھی کہ جنگ کیسے ہو رہی ہے. کیا دیکھا کہ حضرت ابو سفیان جو ان کے شوہر یہ تھوڑے سے کمزوری دکھانے لگے. جب تھوڑی کمزوری دکھانے لگے تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دوڑ کر گئی اور کہنے لگی وہاں ابو سفیان جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تو جو ہے بڑے بہادروں کی طرح لڑتے تھے, آج دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہو کر تم جو ہے یہ بہادری میں کمی کیسے آ گئی. راوی کہتے ہیں یہ آپ کا جوش دلانا تھا کہ ابو سفیان آگے بڑھے, کفار کی صفوں میں ایسے گھسے کہ کفار کو گاجر مولی کی طرح ہلاک کر دیا. یہ دیکھیے کیسے مجاہد تھے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کو کتنا سپورٹ کیا. آج اتنی لمبی لمبی جو ہے وہ زبانیں کھول کر تو ہم جو ہے یہ جو لوگ بھی ہیں ہم ان کے اس فعل کی مذمت کرتے ہیں اور ہم نام لینا بھی ان کا گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے جمعے کے موقع پر ہماری زبان جو ہے وہ گندی ناپاک ہو جائے. بس میں اتنا کہوں گا کہ بس یہاں پر اپنے کام سے کام رکھا جائے. جو دین کا کام کر رہے ہیں انہیں دین کا کام کرنے دیا جائے. تم اپنی سیاست سے جو ہے وہ کام رکھو. آج آپ نہیں دیکھ رہے جو بابا خادم کو یہ کہتے تھے ارے کون سا لانگ مارچ, کون سا ریلا, آج بیچارے خود سڑکوں پر بیٹھے. آج وہ
बेचारे खुद नमाज करने, अरे तुमको नहीं पता कि ये कौन सा वक्त कब तुम पर आ सकता है। तुम पर तो तुमने मुंह पे गोलियां चलाई, अगर तुम पर मुंह पे गोलियां चलानी शुरू कर दी तो तुम जो है पूरा मुल्क बंद कर दोगे। हम ज्यादा यहाँ बात नहीं करते, लेकिन इतनी बात जरूर कहेंगे कि जो कुछ भी तुमने अपनी हुकूमत में किया, आज अल्लाह वो सब तुम्हें दिखा रहा है, आज वो सब तुम्हारे ऊपर आ रहा। ये सब तुम लोगों के लिए नसीहत के वो जर्नेल जिन्होंने इस्लाम से बगावत की, गद्दारी की, आज उन्हें मौत नहीं आ रही, वो मौत मांग रहे हैं। तो याद रखना, हर चीज करो, इस्लाम से बगावत मत करना, इस्लाम से गद्दारी मत करना, हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस से गद्दारी मत करना, वरना दुनिया में भी जलील और रुसवा होगे और आखिरत में भी तुम्हारा अंजाम जो है वो जिल्लत और रुसवाई है। दुआ कीजिए अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए और रब करीम जो है इन्हें भी जो है वो सही राह पर गामजन करे, हम सबको इस्लाम का सच्चा वफादार बनाए। आमीन।